یہ منظر ترکی میں زلزلہ آنے سے پہلے کا ہے، جس میں آپ پرندوں کی بے چینی دیکھ سکتے ہیں۔ زلزلہ آنے سے پہلے جانوروں میں غیر معمولی برتاؤ دیکھا جاتا رہا ہے۔ وہ جانور ہوں یا پرندے، وہ بہت بے چین ہوتے ہیں۔ جتنا وہ زلزلے کے مرکز سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اتنا ان کی بے چینی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ جانور ہوں یا پرندے قدرت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور شام ڈھلے ہی اپنے آشیانے پر واپس آ جاتے ہیں، جبکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے وقت پرندے کس قدر بے چینی کا شکار ہیں۔ برادر اسلامک ملک ترکی میں آنے والے زلزلے نے سب کا دل دہلا دیا ہے۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 7.9 اور کچھ کے مطابق 81.1 ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ صرف ایک ہی زلزلہ نہیں تھا، اس زلزلے کے آنے کے بعد ایک دوسرا زلزلہ آیا 7.5 ریکٹر اسکیل کا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ ایسا برا حال تھا کہ بہت سے لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ آج کل جدید سائنس کے دور میں کوئی تعین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ زلزلہ کب اور کہاں آ سکتا ہے۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر گردش کرتی افواہوں نے اور ٹینشن میں اضافہ کر دیا ہے کہ آئندہ چند روز میں بر صغیر کے ایریا یعنی پاکستان اور بھارت میں بھی یہ زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ پریڈکشن جو SSGEO کے ایک سائنسدان فرینک ہوگن نے کی ہے۔ یہ ادارہ نیدرلینڈ کا ہے، جس نے ٹرکی میں آنے والے زلزلے کی بھی پہلے سے پیش گوئی کر دی تھی کہ آئندہ 3 دنوں میں ٹرکی میں زلزلہ آنے والا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے بھی اسی طرح کی افواہ گردش کر رہی تھی کہ زلزلہ آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے۔ سب لوگ ساری رات جاگتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور جہاں تک میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم نے کیونکہ بہت سچے دل سے استغفار کی تھی تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ٹال دیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ بھیانک رات آج تک یاد ہے۔ خوف کا عالم تھا ہر طرف کہ اب کیا ہوگا، کیسے گزرے گی یہ رات، کیا ہوگا اگر زلزلہ آ گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارے گھروں کا کیا ہوگا۔ خیر وہ رات گزر گئی اور اگلے دن سے ہی لوگ دوبارہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے، اپنے رب کو بھول گئے، استغفار بھول گئے، اذکار بھول گئے۔ اور پھر 2005 کا خوفناک زلزلہ آیا، جس نے شہر کے شہر اور گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹا دیے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی جاندار آباد ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس طرح کی افواہیں پھیلانا یا بغیر تحقیق کے بعد آگے پہنچانا بہت سخت گناہ ہے اور یہ بے چینی میں اضافہ کرتا ہے۔ اب اگر اس طرح کی تحقیق سامنے آ ہی گئی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم الگ سوئے ہوئے ہیں، حکمران الگ سوئے ہوئے ہیں، سب اپنی اپنی مستیوں میں مگن ہیں۔ نہ ہم نے 2005 کے زلزلے سے کچھ سیکھا اور نہ ہی اس زلزلے نے ہمیں کچھ سکھانا ہے۔ گزشتہ سال کے سیلاب نے ہمیں کیا سکھا دیا؟ کتنے لوگوں کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ ایسی ویڈیوز دیکھ کر اور ایسی خبریں پڑھ کر کچھ لوگ تو استغفار کر ہی رہے ہیں اور سچے دل سے کر رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم جاگ جائیں اور وقت پر توبہ کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر سے عذاب ٹال دے۔ آنے والے وقت کی پریڈکشن صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن جیولوجسٹ ہو گئے یا اور اس طرح کے لوگ جو سائنسدان تجربے کرتے رہتے ہیں، وہ صرف اپنی علم کے بدولت ہی کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ہمیں ایک استغفار کا موقع مل گیا ہے تو کیوں نہ ہم استغفار کریں۔ بچانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو لوگ آگے ہی بے روزگاری اور غربت کا شکار ہیں، انہیں یہ ایک دھماکہ خیز خبر سنا کر اور پریشانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خود پر اور اپنے گھر پر نظر ڈالیں، دیکھیں گھر کا کون سا کونا اللہ کی نعمت سے خالی ہے، تو پھر بے اختیار دل سے نکلتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور پھر حالیہ جاری ہونے والی ٹرکی کی تصاویر دیکھیں، دل دہل جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بڑے بوڑھے، ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہے، لیکن ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ 2023 میں بہت سارے زلزلے آنے والے ہیں۔ ٹرکی 2023 میں ایک معاہدے میں تھا، وہ اس سے آزاد ہونے والا ہے۔ سمسمز کارٹون میں بہت سی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، ان سب پہ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو ڈیٹیل سے بناؤں گی۔ فی الحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی کنفیوژن دور کر دوں۔ بہت سے لوگ کویسچن یہ کر رہے ہیں کہ کبھی کوئی دعا آتی ہے، کبھی کوئی دعا آتی ہے، کبھی کوئی وظیفہ آ جاتا ہے، تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ایسی کون سی دعا پڑھی جائے جس سے ہم حفاظت میں رہیں۔ تو میں آپ کو کچھ دعائیں بتانے جا رہی ہوں جو صبح شام کی دعائیں ہیں، ان کو اپنا معمول بنا لیں۔ صبح شام ایک ایک بار پڑھنا بھی کافی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو نمازوں میں پڑھ لیں، سجدوں کے دوران، اتحیات اور درود پاک کے بعد بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، وہ ضرور ہماری دعائیں سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی کی حالت میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اسی پر عمل کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ایسے حالات میں سنتوں کو اپنا لیں تو میرا خیال میں سنتوں کی اپنی ہی برکت ہوتی ہے۔ وہ دعائیں پڑھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہیں۔ فضول میں اپنا ٹائم ادھر ادھر کی چیزوں میں مت لگائیں۔ جو چیز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے اس کو پڑھ کر آپ کو کیا حاصل ہونا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو چند دعائیں بتا دیتی ہوں جس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کریں اور اس آنے والی بلا کو ہمارے سر سے ٹال دیں۔ سب سے پہلے آتی ہے آیت الکرسی اور کل۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے سے یا تو جوڑ لیں یا خود ان سے جڑ جائیں۔ ہر نماز کے بعد صبح شام ان کی عادت بنا لیں۔ یہ سب سے بیسٹ دعائیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کل اور آیت الکرسی۔ اس کے بعد آتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح 3 ٹائمز اور شام میں 3 ٹائمز۔ پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا بھی صبح شام صرف 3 ٹائمز پڑھنی ہے۔ پھر عافیت کی دعاؤں میں سب سے جامع اور مختصر ترین دعا جو ہے وہ ہے اللہم انی اسألک العافیہ۔ اس کو صبح شام جسٹ ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں ہر اذان کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں تو پھر تو بہت ہی بیسٹ ہے۔ پھر اسی دعا میں 2-3 ورڈز کا اضافہ ہو جاتا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اس میں تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے تو اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اسی دعا میں اور ورڈز کا اضافہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت دعا بنتی ہے جو آپ نے صرف ایک بار پڑھنی ہے صبح اور شام، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی عافیت کا سوال کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس سے جامع اور کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گی، میں نے اس دعا کو وہاں پر پڑھ کے بتایا ہو۔ پھر گھر والوں کی حفاظت کے لیے دعا ہے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اور یہ آخر میں وہ دعا ہے جو اس طرح کی تمام آفات سے بچنے کی دعا ہے، جسے صبح شام صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر دل چاہتا ہے تو بے شک ہر نماز میں اس کی عادت اپنا لیں، سجدوں میں پڑھیں، تشہد میں پڑھیں۔ یہ دعا اس طرح سے ہے، اللہم انی اعوذ بک من التردی والہدم والغرق والحریق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کسی اونچی جگہ سے گر جانے سے، اور کسی عمارت کے نیچے دب جانے سے، غرق ہو جانے سے اور آگ میں جل جانے سے، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے مرتے وقت شیطان بدحواس کرتے، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جہاد کے میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کسی زہریلی چیز کے ڈسنے سے مر جاؤں۔ یہ دعا اگر آپ کو زیادہ کلیئر ورژن میں چاہیے تو آپ نیٹ سے جا کر اس کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعا مانگتے رہیں، دعا مانگنے میں ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں۔ کیا پتہ کس کی زبان میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے اور ہم آنے والی آفتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ مصروف تھے سب اپنی زندگی کی الجھنوں میں، ذرا سی زمین ہے کیا ہیلی کہ سب کو خدا یاد آ گیا۔ آج اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ ذرا سا ہل جاؤ اور ارتعاش پیدا کرو، تاکہ گناہوں سے بھری ہوئی زمین میں بھولے بھٹکوں کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ غفلت میں پڑے انسان کو اللہ نے ایک اور موقع دیا کہ سنبھل جا۔ اگر یہ زلزلہ آخری زلزلہ ہوتا تو ہم اپنے ایسے اعمال اور ایسی حالت میں توبہ کے بغیر ہی اللہ کے پاس چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا۔ ایک آخری زلزلہ، قیامت کا زلزلہ ایسا بھی آنا ہے جس کی نہ کوئی ویڈیو بنا سکے گا اور نہ ہی کوئی تصاویر بنا کر شیئر کر سکے گا۔ آج کل لوگ سورہ زلزال کو بھجوا رہے ہیں کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، اور اس کو اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے،
اس لیے اتارا ہے تاکہ ہم آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، غور سے سنیں۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں۔ اللہم انا نسألک العافیہ، آمین الہ العالمین۔